الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو غزوہ احد سے متعلق جاری ہے۔ غزوہ احد ایک عظیم جنگ اور غزوہ دین اسلام کی، اور یہ غزوہ اگر دیکھا جائے تو ہجرت کے تیسرے سال یہ غزوہ پیش آیا، اور اس غزوے کی جو اہم سبب بنا وہ تھا انتقام، یعنی جنگ بدر کے موقع پر جو شکست کا سامنا کرنا پڑا مشرکین کو، اسی شکست کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے لیے انہوں نے کیا ہے تیاری کی تھی، اور اسی مقصد کے لیے اپنے لشکر کو لے کر کے مدینہ المنورہ کی طرف ابو سفیان کی قیادت میں کیا ہے لشکر نے رخ کیا۔ لشکر جب پہنچ گیا مقام احد کے پاس، یعنی احد پہاڑی کی دامن میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی گئی تھی پہلے سے عباس کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ خبر لیتے رہے کہ کہاں تک لشکر پہنچا، کیا کیفیت ہے لشکر کی، یہاں تک کہ لشکر جب احد پہاڑی تک پہنچا تو اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ المنورہ ہی میں رہ جائیں ہم، جب کفار کا لشکر آئے گا ہمارے پاس مدینہ المنورہ مدینہ داخل ہونے کے لیے تو ہم ادھر ہی لڑیں گے، نہ کہ ہم میدان میں جا کر کے لڑیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی، اور صحابہ کرام کا طبقہ جو تھوڑا عمر دراز ہے، جن میں مہاجرین بھی تھی، انصار بھی تھے، ان کا بھی یہی ارادہ تھا، یہی نیت، یہی رائے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ لیکن جو نوجوان طبقہ تھا ان کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہم میدان میں جا کر کے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے جذبات کی قدر کی، اور انہی کی رائے کو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد جنگی لباس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے آ گئے، گویا کہ ایک قسم کا آپ نے اعلان کر دیا کہ چلو اب ہمیں کیا ہے میدان کی طرف لڑنے کے لیے، قتال کے لیے کیا ہے جانا ہے۔ صحابہ کرام بھی کیا ہے اس مقصد کے لیے تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر۔ صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی؟ صحابہ کرام کی تعداد 1000 تھی۔ 1000 پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 تعداد کی جو لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 حصوں میں کیا ہے تقسیم کر دیا۔ آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ مہاجرین کا تھا، اور اس کی قیادت یا لیوا جو جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا گیا۔ ایک دوسرا حصہ اس لشکر کا وہ انصار کا تھا، اور انصار میں سے قبیلہ اوس کا تھا، اور اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید ابن حضیر کو دیا۔ اور ایک تیسرا حصہ اس لشکر کا انصار کا، وہ انصار جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحباب ابن المنذر کو دی۔ المہم صحابہ کرام کے لشکر کی جو تعداد تھی وہ 1000 تعداد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نکلے۔ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے راستے میں ایک چھوٹا سا لشکر دیکھا،
اور ان کے پاس اچھا خاصا اسلحہ بھی تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ یہود ہیں جو کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل اسلموا، کیا انہوں نے اسلام لایا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انہوں نے اسلام نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا حاجت لنا فیہم انا لا نستعین بکافر علی مشرک، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اگر انہوں نے اسلام نہیں لایا تو ہمیں ان کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ہم مشرکین سے لڑنے کے لیے کسی کافر کی مدد کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر یہود کی اس جماعت کو ساتھ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام شیخان پر پہنچے، شیخان احد پہاڑی سے قریب ہے، جب ادھر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا چاہا، اور جس کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہے اس کو آپ نے کہا کہ تم لوٹ جاؤ، کیونکہ کم عمر ہو اور تمہارے اندر لڑنے کی صلاحیت طاقت نہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک قسم کی زیادتی تمہارے ساتھ کیا ہے ہو سکے گی۔ اور وہ چھوٹی عمر کے جو افراد صحابہ کرام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، ان میں سے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب تھے، اسامہ ابن زید تھے، زید ابن ثابت ابن ارقم تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے۔ رافع ابن خدیج یہ ایک صحابی ہیں، یہ کم عمر ان کی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں لوٹایا، کیونکہ ان کے اندر قتال اور لڑنے کی مہارت پائی گئی۔ اور اسی طرح لشکر میں ایک اور صحابی تھے جن کا نام سمرہ ابن جندب ہے، یہ بھی کم عمر تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹانا چاہیں لیکن انہوں نے لڑنے کے لیے ساتھ میں اصرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیت جاننے کے لیے آپ نے رافع ابن خدیج کے ساتھ ان کو آپس میں کیا ہے جسے کہتے ہیں لڑانا چاہا، یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ طاقت ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہاں سمرہ ابن جندب کے اندر بھی لڑنے کی صلاحیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بھی باقی رکھا، ورنہ علی العموم جو چھوٹی عمر کے صحابہ کرام تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے، جن میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، ان سبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لوٹا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام شوط پر پہنچے، یہ بھی مکہ مدینہ اور احد کے درمیان ہیں، ادھر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس نے سرکشی کی اور یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس نے لوٹنے کا ارادہ کیا، کیونکہ منافقین میں سے تھا یہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اسی کی طرح منافقین ہوں گے۔ تو جب مقام احد سے قریب پہنچنے لگے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیا ہے لوٹنے کا ارادہ کیا، اور تقریباً ان کی تعداد کیا ہے 300 کی تعداد تھی۔ اور مدعا کیا بنایا اس نے کیا ہے لوٹنے کا، اس نے کہا کہ ہم کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں اور کیوں ہم لڑیں، ہمارا ارادہ ہماری رائے تو یہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، کہ ہم کیا ہے مدینہ میں رہتے ہوئے لڑیں گے، یہی بہتر تھا، لیکن اس رائے کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مناسب کہ میں اس رائے کے خلاف جو رسول کی رائے کے خلاف ہے اس پر عمل نہ کروں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں، پیچھے لوٹ آؤں۔ المہم جب اس کا
یہ ارادہ ہوا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا لوٹنے کا، تو اس نے اپنے ارادے کو مکمل اور پورا بھی کیا۔ جب اس نے اپنے ارادے کو مکمل اور پورا کیا تو اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام میں بھی بعض افراد جو ہے تھوڑا خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا اٹھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ 300 افراد جیسے 1000 نکلے، اس میں سے 300 لوٹ آئیں تو تعداد کم ہو جاتی ہے، یعنی 300 افراد کا لوٹ آ جانا گویا کہ لشکر میں تعداد کی کمی ہے، اور ایسے ہی کمی ہے تعداد کی اور کمی ہو جائے تو فطرت ہے انسان کی، انسان یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیا ہے گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا، اسی لیے دو گروہ، جو ایک کی بنو سلمہ کے لوگ تھے اور دوسرے بنو حارثہ کے لوگ تھے، ان کا بھی کچھ ایسی قسم کا ارادہ ہوا کہ ہم بھی کیا ہے لوٹ جائیں، یعنی دل میں یہ چیز پیش آئی، زبان سے مظاہرہ نہیں کیا اور نہ تو کرتے کیونکہ خالص ایمان والے تھے، لیکن تقاضا تھا انسانی فطرت کا۔ تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگوں کے دل میں جب اس قسم کا کچھ ارادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ثابت قدم کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو مدد حاصل ہوئی۔ ارشاد باری تعالی قرآن مجید میں اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یاد رکھو کہ دو گروہ تم میں سے، ایک بنو سلمہ اور دوسرا بنو حارثہ، جب ان دونوں نے جنگ میں شرکت کرنے سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا یا ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں شکست ہوگی تو اسی لیے ہم پیچھے ہٹ جائیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ولی ہے، یعنی اللہ ان کا ساتھ دے رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو مطمئن کر دیا یہاں تک کہ وہ جنگ کے میدان میں ڈٹے رہے اور انہوں نے بھی کیا ہے جنگ میں شرکت کی، اور جو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا ارادہ بدلنے کے لیے، وہ ارادہ ان کا بدل نہیں سکا۔ کیوں نہیں بدل سکا؟ کیونکہ واللہ ولیہما، اللہ کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ولی ہے، اللہ ان کا ساتھ دینے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، تو اسی لیے کیا ہے وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں پڑے اور بچ سکے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کریں اور اللہ کی ذات کو بہترین کیا ہے کارساز سمجھیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول علیحدہ ہو گیا، 300 افراد کو لے کر کے لوٹ گیا، اب گھبرانا نہیں چاہیے، ہمارا توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے منافقین جو ساتھی تھے لوٹ گئے، واپس ہو گئے، تو ان کا پیچھا ایک صحابی نے کیا، صحابی جلیل جن کا نام عبداللہ ابن عمر ابن حرام ہے، تاکہ ان کو لوٹا لائیں، کن کو؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو لوٹا لائیں اور ان کے ساتھیوں کو لوٹا لائیں تاکہ ہمارے ساتھ لڑیں۔ تو اس مقصد کے لیے عبداللہ ابن عمر ابن حرام ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ کوشش کی، ان کو کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تترکوا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ جاؤ، وقاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کے راہ میں لڑو یا کفار کو روکو آگے بڑھنے سے۔ اس قسم کی باتیں عبداللہ ابن عمر ابن حرام نے منافقین سے یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے کہی، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا ہے باتوں کو نہیں مانا۔ آخر میں عبداللہ ابن عمر ابن الحرام نے ان کو کہا اذهبوا اعداء اللہ، جاؤ تم سب اللہ کے دشمن ہو، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اپنے رسول کے لیے۔ اور یہ صحابی کرام، یہی صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں کیا ہے شہادت سے بھی نوازا تھا۔ ان کا نام عبداللہ ابن عمر ابن الحرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لڑا
اور ان کو کیا ہے اس جنگ میں، جنگ احد، غزوہ احد میں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں، اور یہ منافقین جنہوں نے اپنی تعداد کو لے کر کے جو ہے پیچھے ہٹ کے جنگ میں لڑنا نہیں چاہا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھی، ان کا پیچھے ہٹنا اور صحابہ رسول عبداللہ ابن عمر ابن حرام کا ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ کوشش کرنا ان کو لوٹانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اشارہ قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہیں جو کچھ مصیبت پریشانی تمہارے پاس آئی تمہارے اوپر، کب؟ یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو گروہ، دو جماعتوں کی آپس میں مڑ پھیر ہوئی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو پہچان لے۔ یعنی جنگ احد کے موقع پر جو تمہیں تکلیف پہنچی، زخمی کیے گئے، ایک قسم کی جو ہے تھوڑی دیر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ تم اس سے عبرت سبق حاصل کرو۔ اور کیا مقصد تھا جنگ احد کا؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تبارک و تعالی منافقین کو پہچان لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان منافقین سے کہا گیا کہ تم لوٹ آؤ، اپنے رسول کو چھوڑ کر نہ جاؤ، بلکہ تم لوٹ آؤ، قتال کرو اللہ کے راہ میں، یا کافروں کو آگے بڑھنے سے تم روکو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ان منافقین نے جواب دیا کہ اگر ہمیں لڑنا آتا، قتال کرنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ جاتے، یا ایک معنی یہ کہ اگر ہمارا لڑنا تمہارے ساتھ کچھ فائدہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ شرکت کرتے، لیکن ہمیں کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جب انہوں نے یہ بات کہی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ بات، یہ جملہ کہا، تو اگر دیکھا جائے تو بنسبت ایمان کے یہ لوگ کفر سے کیا ہے زیادہ قریب تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بری بات ان کی طرف سے کیا ہے صادر ہوئی۔ المہم حضرات، منافقین کی جماعت مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے علیحدہ ہو گئی، ان کو لوٹانے کے لیے کوشش کی گئی کہ لوٹ آئیں، لیکن تب بھی کیا ہے اپنے رائے پر اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے فرمایا۔ انشاءاللہ مزید تفصیل اور آگے کیا باتیں پیش آئی وہ اگلی نشست میں، آج ہم جو ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة